بالاول مہینے کا آغاز ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اور ان کے طریقوں میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ماہ مکرم مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اور آپ لہو و لعب کو چھوڑ کر غیر کے طریقوں سے اعراض کرتے ہوئے اپنے اس محبوب پیغمبر کے طریقوں کو اپنا لیں جن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج کا مسلمان جتنی دلچسپی وہ ذاتی خواہشات اور ذاتی جذبات اور معاشرے کے لہو و لعب میں رکھتا ہے، اتنی دلچسپی اسے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں اور شریعت میں نہیں۔ ہم اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جس نے پرفتن دور میں میری ایک سنت اور میرے ایک طریقے کو زندہ کیا، اللہ اسے اس عمل پہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیں گے۔ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد پیغمبر علیہ السلام کی اتباع ہے۔ آپ کے طور و طریقے، آپ کی عملی زندگی اور اسی اتباع میں میرے محبوب کی خوشی اور ان کے دل کا سکون ہے، اسی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی اتباع میں میرے خالق اور مالک کی رضا موجود ہے۔ تو اللہ نے انسان کو 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، صورت اور سیرت۔
सूरत हर एक चीज की ज़ाहिरी शक्ल का नाम है। मेरे और आपकी शक्ल सूरत है, मेरे कारोबार की शक्ल सूरत है, दुकान और मकान की शक्ल सूरत है। जमीन या बागात की शक्ल सूरत, इस ज़ाहिरी शक्ल को सूरत कहते हैं। और सीरत ये मुसलमान के किरदार का नाम है, अमली जिंदगी, अखलाक हसना, जिसको सीरत से ताबीर किया जाता है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी सूरत भी आला थी और सीरत और किरदार भी आला था, लेकिन मैं और आप जिस चीज के मुकल्लफ हैं, जिसको अपनाना मेरे और आपके लिए लाजमी और जरूरी है, वो सूरत नहीं, वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। रही ये बात कि दाढ़ी मुबारक तो सूरत में है, जब सूरत की इत्तिबा मेरे और आप पे लाजिम नहीं, क्योंकि मैं उस जैसी सूरत तो बना ही नहीं सकता। अल्लाह ने जैसे महबूब पैगंबर को जैसे खूबसूरत आंखें अता फरमाई, जैसे चमकती हुई पेशानी अता की, ऐसे खूबसूरत बाल जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया, खूबसूरत चेहरा जिस पे अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई, यकीनन मैं उसी सूरत तो बना नहीं सकता। इसलिए मैं उसका मुकल्लफ भी नहीं हूं कि मेरी आंखें भी बेनी ही उसी तरह हो जाएं, मेरा चेहरा उसी तरह हो, मेरे पेशानी उसी तरह हो, मेरे बालों की कैफियत और ज़ाहिरी सूरत उसी अंदाज से हो, मेरे हाथ पांव की तलियां हथेलियां तो मेरे इख्तियार में नहीं। मुसलमान मुकल्लफ है तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा का। रहा मसला दाढ़ी मुबारक का, तो ये हकीकत में सूरत नहीं बल्कि ये सीरत और किरदार में शामिल है। ये दर हकीकत मुसलमान के किरदार में शामिल है। जब मुसलमान साहिब किरदार होता है, फिर उसके लिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को चेहरे पे सजाना आसान हो जाता है। ये बुनियादी तौर पे एक अमल है, ये सूरत नहीं, दर हकीकत ये सीरत में शामिल है। इसलिए इसकी इत्तिबा भी मेरे और आपके लिए लाजिम। तो अल्लाह ने मुझे और आपको सूरत और सीरत दो नेमतें, दो चीजें अता फरमाई। अर्ज कर रहा था कि सूरत ज़ाहिरी शक्ल को कहते हैं, जबकि सीरत मुसलमान के किरदार और अमली जिंदगी का नाम है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से वो कौन सी चीज है जिस पे हम और आप मेहनत करके दुनिया और आखिरत की फलाह को पा सकते हैं। फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी नहीं, ऐसी इज्जत जिसके बाद जिल्लत नहीं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी। हम और आप
آذان میں سنتے ہیں حی علی الفلاح. ہمیں کامیابی اور بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے، جس میں دنیا کی بھلائی بھی شامل اور آخرت کی بھلائی بھی شامل، کہ نماز کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کے بھلائی کو پاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون. فلاح سے مراد دنیا اور آخرت کی خوشحالی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ سورت اور سیرت دونوں میں سے کس میں فلاح اور کامیابی پائی جاتی ہے. تو ظاہری شکل و صورت اسے بقا نہیں فنا حاصل. بیماری آتی ہے، انسان کی رنگت کمزور پڑ جاتی ہے، مصائب کا شکار ہوتا ہے، چہرہ لٹک جاتا ہے، حسن میں کمی آ جاتی. اگر بیماری اور مصائب سے محفوظ تو موت آتی ہے، اس کے شکل و صورت کو دفنا کے چلی جاتی. معلوم ہوا کہ صورت میں بقا نہیں فنا ہے، اس نے ایک دن فنا ہو جانا. اور دوسری بات یہ کہ ظاہری شکل و صورت میں راحت و سکون نہیں بلکہ مصائب اور پریشانیاں. آج ہم اور راحت و سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے صورت پہ محنت شروع کر دیتے ہیں. شاید دکان کو خوبصورت طریقے سے سجانے سے مجھے راحت مل جائے، اپنے دفتر اور کاروبار کی ظاہری شکل صورت بنانے سے سکون کی زندگی مل جائے. نہیں، بہترین قسم کی عمارت اور مکان بنانے سے شاید مجھے آرام و سکون کی نیند حاصل ہو جائے. دوستو نہیں، اللہ نے راحت و سکون ظاہری شکل میں رکھی ہی نہیں. ہاں، قرآن بتلاتا ہے یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں ڈالے گئے، بازار مصر میں بکے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے غلامی کی زندگی کاٹی، اپنی شکل و صورت کی وجہ سے 9.5 سال قید و بند کی زندگی گزاری. اپنی شکل و صورت کی بنیاد پر معلوم یہ ہوا ظاہری حسن، ظاہری شکل و صورت یہ راحت اور اطمینان نہیں بلکہ مصائب اور پریشانیوں کا ذریعہ. آج مسلمان ظاہری شکل و صورت میں اطمینان تلاش کر رہا ہے، اور اللہ نے شکل و صورت میں نہیں بلکہ مسلمان کی سیرت اور کردار میں اطمینان کو رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مکان، دکان، دفتر کو خوبصورت کر کے بناتے ہیں تاکہ گاہک متوجہ ہو، لوگ متوجہ ہوں. لیکن جب کردار کا وقت آتا ہے پھر میں ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہوں. میں نے دکان کی ظاہری صورت تو بنا ڈالی، لیکن جب کردار کا وقت آیا تو میں نے دھوکے سے کام لیا. جس بنیاد پر میں اپنی زندگی میں دکان نہیں
کارخانوں کا مالک بنا، مکان نہیں بنگلہ تعمیر کیا، لیکن راحت و سکون کو نہ پا سکا۔ گولیاں کھا کے سوتا ہوں، نیند نہیں آتی، نرم اور گرم بستر ہے لیکن آرام نہیں آتا۔ اللہ نے راحت اور اطمینان ظاہری شکل و صورت نہیں بلکہ سیرت اور کردار میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام 7 سالی کا آغاز ہوا۔ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا، تعبیرات پوچھی، بتانے والے نے بتلایا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو صحیح تعبیر بتلاتا ہے۔ پیغام پہنچایا گیا، باعزت بری ہونے کی شرط لگائی، باہر آئے، خواب کی تعبیر دی، غلہ جمع ہوا، تقسیم کا وقت آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ دنیاوی اصول کی بنیاد پر بادشاہ مصر نے استحقاق کا مطالبہ کیا کہ آپ کس بنیاد پہ یہ منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 چیزیں تھیں۔ آپ اپنی صورت کو بھی پیش کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ کیوں؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ انی حسین جمیل، کہ میں انتہائی حسن و جمال کا مالک ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں، کوئی میرا مقابل نہیں، میں انتہائی حسن و جمال کا مالک۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ ظاہری شکل و صورت میں اطمینان نہیں، یہ تو مختلف مسائل اور پریشانیوں کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے صورت نہیں بلکہ اپنے سیرت کو پیش کرتے ہوئے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، اس لیے انی حفیظ علیم، میرے یہ کردار ہے، میرے میں یہ بنیادی صفات موجود ہیں کہ میں امانت دار بھی ہوں، اس منصب کو چلانے کا علم بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنے سیرت اور کردار کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا، اسی کردار کی بنیاد پر آپ اس منصب پہ فائز کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ظاہری شکل صورت نہیں بلکہ سیرت اور کردار پہ مبنی۔ مسلمان صاحب کردار ہوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت، تعلق در حقیقت ان کی سیرت کو اپنانے کی بنیاد پر، کہ ہم اور آپ ان کے نقش قدم پہ آنے کی کوشش کریں، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ مہینہ جس کو آج کا نوجوان لہو و لعب میں گزار دیتا ہے، اور محبوب پیغمبر کی تعلیم تو مجھے یہ درس دیتی ہے کہ میں مسجدوں کو آباد کروں، لیکن آج میں چوکوں کو آباد کرتا ہوں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اور آپ کی تعلیم سے اپنے سینے کو روشن کروں، لیکن افسوس آج کے نوجوان کو میں نے اور در و دیوار کو روشن کرنے پہ لگا دیا، کہیں گھر کی دیواریں روشن، کہیں مسجدوں کی دیواریں روشن، کہیں بازار اور چوکوں کو روشن کر دیا،
اور چوری کی بجلی لے کے میں سارے شہر کو ہی سجا ڈالوں، کس کس کا حق ادا کروں گا؟ کہ میرے محبوب کی سیرت نہیں، میرے محبوب کا طریقہ نہیں، میرے محبوب کے اخلاق نہیں، اور میرے محبوب پیغمبر کی تعلیمات نہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات تو کہتی ہیں میں اپنے دل و سینے کو روشن کر لوں، اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کر لوں، مخلوق کے خدا سے محبت رکھوں۔ آج میں نفرتیں نہیں محبتوں کو تقسیم کروں، لیکن افسوس یہ ہے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کی آڑ میں آج کا نوجوان کو ایسے راستے پہ لگا دیا کہ نفرتیں تقسیم کر رہا ہے۔ دوستو، یہ مہینہ تو زبان حال سے مجھے دل روشن کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ میں توبہ اور استغفار میں لگ جاؤں، ذکر و اذکار کا اہتمام کروں، اور صبح سے شام تک درود شریف کی کثرت رکھوں، تاکہ میرا دل روشن ہو جائے، میرے دل پہ زنگ کی سیاہی اتر جائے، محبوب پیغمبر کی محبت آ جائے، اور میں اپنے سینے کو محبوب کی تعلیمات سے روشن کر لوں، تاکہ میں روشن خیال نہیں بلکہ روشن کردار بن سکوں۔ مسلمان روشن کردار ہوتا ہے، اور پیغمبر اصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کا طریقہ مجھے یہی راستہ بتلاتی۔ اگر ہم غور کریں، اس مہینے کے پیغام کو اگر سننے کی کوشش کریں، دوستو یہ مجھے اور آپ کو یہی باتیں بتلا رہا۔ مسجدوں کو آباد کرو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے اپنے سینے اور دل کو روشن کرنا، مخلوق اس خدا کے ساتھ محبتیں بانٹو، پیار و محبت، خندہ پیشانی، محبت کے ساتھ تعلق اور معاملات کا برتاؤ رکھو، نفرت کی گفتگو نہیں، نفرت کا انداز نہیں، محبت بری گفتگو ہو، محبت کا پیغام ہو، تاکہ ہم اور آپ کسی نہ کسی پہلو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بنیاد پہ اپنا سکیں۔ آپ کی سیرت طیبہ میں ایک پہلو خندہ پیشانی کا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک یہ تھا، آپ ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے، لوگوں کے درمیان میں آپ رہتے بے تکلف ہو کے رہتے، میل میلاپ رکھتے، دوری نہیں قرب کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اسی بات پہ اس دور کے کافروں کو اعتراض تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کفار اسی بات پہ اعتراض کرتے تھے۔ قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھاتا اور پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے؟ اس دور کے کفار کو اس انداز سے اس وقت سے اعتراض تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وقت کا پیغمبر ہے اور بازاروں میں آئے، یہ اس کے شان کے مطابق نہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ بازار کا ماحول کچھ مختلف ہوتا ہے، نہیں، اس بنیاد پہ اعتراض کرتے تھے کہ انہیں تو عام ماحول میں اور لوگوں کے درمیان میں آنا ان کے شان کے مترادف نہیں، شان کے خلاف، کیونکہ ان کے جو حکمران تھے ان کا یہی انداز ہوتا تھا کہ وہ عوام کے ماحول میں نہیں آتے تھے، جب کوئی عہدہ ملا تو وہ بالکل تنہائیوں میں چلے گئے،
اگر آتے بھی تو ایسی شان و شوکت سے آتے کہ ان تک کوئی عام آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ آج بھی ہمارے حکمرانوں کی یہی حالت ہے، عام آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر اور بازاروں میں آئیں، یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اس وقت بھی آپ کے اس سادہ مزاجی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اسی ماحول میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، اس پہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج اور آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ لوگوں سے میل ملاپ رکھتے تھے۔ اخلاق کی بنیاد پر ملتے تھے، معاملات کرتے تھے، اور اس میں بعض مواقع پہ آپ بے تکلفی کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ بے تکلفی کا اظہار، روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بازار میں بازار مناقہ، یہ اس دور میں ایک بازار تھا جو بعد میں مسجد نبوی کی توسیع منصوبے میں حرم میں شامل کر دیا گیا۔ آپ اس بازار میں تشریف لائے اور آپ کے ایک صحابی جو دیہات کے رہنے والے تھے، بیچارے کچھ تھوڑا سا سامان لاتے بازار میں بیچ کے جا کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، رنگ سے سیاہ تھے، تو وہ اسی بازار میں اس دن آئے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا صحابی جو دیہات میں رہنے والا ہے، حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے پیچھے سے آئے اور اپنی دونوں بازو مبارک کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے پیچھے سے کمر سے گوئے کے جھپٹا مارتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ اب اس انداز سے پکڑا کہ وہ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتا، اور آواز لگا دی۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام نے اسے پکڑتے ہوئے بازار میں آواز لگائی، میں یشتری ھذا العبد منی، اور یہ غلام میرے سے کون خریدے گا؟ انہوں نے جب آواز سنی تو پہچان لیا کہ یہ تو محبوب پیغمبر ہیں۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آواز سے پہچانا تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی کمر کو اور آپ کے جسم مبارک کے قریب کر لوں۔ آپ نے آواز لگائی کہ میرے سے اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کو آپ زیادہ قیمت میں فروخت نہیں کر سکتے، اور یہ رنگ کا کالا ہے، غریب گھرانے کا ہے، دیہات کا رہنے والا، اس کی زیادہ قیمت نہیں لگے گی۔ میں نے جیسے ہی یہ بات کی تو آپ نے چھوڑتے ہوئے فرمایا، زاہد اللہ کے ہاں تیری بہت بڑی قیمت ہے۔ یہ آپ کے کردار کا ایک پہلو ہے، بے تکلفی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت، قرب کا معاملہ، خندہ پیشانی، اخلاق کے دائرے میں مذاق، خوش طبعی۔ آج میرے اور آپ کا مذاق کیا ہے؟ تو ہم اور آپ اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ دوست سے ملتا ہے تو خوش طبعی یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو ماں اور بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، اپنے کانوں سے سنا۔ دوست
سے مل رہا ہے، خوشطبی کا اظہار، ماں بہن کی گالی کا تبادلہ اور چہرے پہ مسکراہٹیں، تو کہاں گئی ہماری اور آپ کی حیا؟ کہاں گئی وہ شرم؟ کہاں گئی وہ غیرت؟ آج خوشطبی اسی کا نام رہ گیا کہ میرا تکیہ کلام ہی گالی بن گئی، میں دوسرے کو گالی دے کے بات کرتا ہوں، وہ بھی بڑے خوشی سے قبول کرتا ہے، بے تکلفی ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ بے تکلفی خوشطبی اخلاق کے دائرے کے اندر ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا، آپ کا کردار اور آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ خندہ پیشانی اور خوش مزاجی کے ساتھ میل ملاپ رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ مسجد نبوی سے مسجد قباء تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل چل پڑے۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوستوں میں شامل، دوست تعلق تو سارے صحابہ کا تھا، لیکن کچھ ہوتے جن سے تھوڑی بے تکلفی ہوتی۔ آپ مسجد نبوی سے چلے، مسجد قباء کے پڑوس میں حضرت عثمان بن مالک رہتے تھے، تو مسجد قباء کی طرف گئے اور اپنے دوست عثمان بن مالک کے ملاقات کے غرض سے ان کے دروازے پہ دستک دے دی۔ سلام پیش کیا، جواب نہ آیا۔ شاید وہ گھر میں کوئی ایسی کیفیت میں ہو کہ انہوں نے سنا ہی نہ ہو یا آواز نہ پہنچی ہو۔ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، دروازہ نہ کھلا، بس ویسی دوست کی ملاقات کے لیے آ گئے، واپس چلے۔ جب بعد میں حضرت عثمان بن مالک کو پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے تھے، آواز بھی دی، دستک بھی دی، تو بے قرار ہو کے ان کی خدمت کی طرف دوڑ پڑے۔ خدمت میں جا کے پہنچے، معذرت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دروازے پہ، یہ تو بہت ہی بڑی سعادت کی بات تھی، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا، اس لیے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ کوئی ایسے تاثرات نہیں تھے کہ میں آیا اور تو ملا ہی نہیں۔ یعنی ایک خندہ پیشانی اور بے تکلفی کا معاملہ، دوستوں کے ساتھ دوستی والا تعلق، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت۔ تو حضرت عثمان بن مالک مسجد قباء کے پڑوس میں رہتے تھے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نفل مقبول عمرے کا ثواب رکھتے ہیں۔ اس میں پیغمبر علیہ السلام اپنے امت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ فرماتے تھے، اپنے امت کے بارے میں انتہائی حریص تھے۔ ایک دن صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، نہ طواف کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو مکہ مکرمہ میں ہیں انہیں طواف کا موقع بھی ملتا ہے، عمرے بھی ادا کرتے ہیں، ہم تو طواف سے بھی رہے، عمروں سے بھی رہے۔ جب ان کے اس اضطراب کو دیکھا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، جو مدینہ کی اس مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی آسانی فرماتے کہ پریشان کیوں ہوتے؟ ان کی پریشانی کو کیسے حل کر دیا؟ خود عمرہ ادا کریں، شاید کمزوریاں رہ جائیں، فرمایا اس میں 2 رکعت نفل پڑھ لو گے، مقبول عمرے کا ثواب، اللہ کے ہاں مقبولیت پا چکا ہوگا۔ تو اس مسجد قباء کے پڑوس میں آپ کے دوست حضرت عثمان بن مالک رہتے تھے، اور آپ اس انداز سے
ایک دوستانہ ماحول میں ان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انداز کسی بڑی شخصیت کے منافی نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شخصیت اس بات سے بنتی ہے کہ بس عوام سے اوجھل ہو جاؤ۔ نہ جی، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عوام سے جتنا دور ہو جاؤ گے، یہ ایک انگریز کا تخیل تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے افیسر طبقوں کی رہائشیں باہر کھڑ کے اگر کوئی مظلوم آواز بھی لگائے تو اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ عوام سے دور ہو کے رہو، کوئی بآسانی آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ تو یہ انگریز کا تخیل تو ہو سکتا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی سیرت میں تو خندہ پیشانی اور ملن ساری یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور اسی کے ضمن میں مخلوق خدا سے محبت کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے۔ محبت ہم کلامی کی محتاج، ملاقات اور دیدار کی محتاج، قرب کی محتاج، تو یقینی بات ہے اللہ کی ذات میرے اور آپ کے سامنے تو نہیں، موجود تو ہے، ان آنکھوں سے میں دیکھ تو نہیں سکتا۔ اس طرح براہ راست ہم کلام تو نہیں ہو سکتا۔ محبت کیسے پیدا ہو، محبت کیسے بڑھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راستہ اور طریقہ بتلا دیا۔ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ کے مخلوق سے محبت کر لو، اس بنیاد پر محبت رکھو کہ یہ میرے خالق کا بندہ ہے۔ جیسے کہ فرمائے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت سے ہم کلام ہو جاؤ، ملاقات چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے ملاقات کر لو، میں محبت چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق سے محبت کر لو۔ ہمدردی، ایثار، مخلوق کے خدا سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، فرمایا یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں دیکھ کر مسکرانے لگ جاتی ہے۔ محبتوں کا تبادلہ ہوا، اللہ نے محبت کا اظہار کر دیا۔ فرمایا جب اولاد مسکراتے ہوئے محبت بھری نگاہ ماں کے چہرے پہ ڈالتی ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، اس نگاہ کے بدلے میں مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مخلوق سے محبت اللہ کی محبت کی بنیاد۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، جو کہ ایک تعلق اور محبت کا اظہار ہے، اس سے قبل کہ ایک دوسرے کا ہاتھ یہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ محبت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کے خدا کے ساتھ محبت یہ واقعتاً اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ دوستو یہ مہینہ تو مجھے اور آپ کو محبتوں کا پیغام دے رہا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آخر تک ہم نفرتیں ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور شریعت یہ جب اللہ کی مخلوق سے محبت کا معاملہ اور محبت کا برتاؤ ہو
لیکن پھر ایک دوسرے کی جب مشکل میں کام آتے ہیں، پیغمبر اصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی کسی حاجت میں کام آیا، اپنے بھائی کی دنیا کی حاجت اس نے پوری کر دی، کیونکہ اس نے اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے کے ساتھ اس کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کی، اس نے جب اللہ کے بندے کی حاجت کو پورا کیا، اللہ کو محبت آئی، پیغمبر اصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا عفو درگزر کا معاملہ رکھو، معاف کر دیا کرو۔ غصہ آ جائے تو غصے کے حالت میں دوسرے کو برا بھلا بدلہ لینا، اگرچہ شریعت کی بنیاد پہ جو زیادتی اس نے کی ہے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہو۔ 2 تھپڑ مارے ہیں، 2 تھپڑ اسی انداز سے مار سکتے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کردار یہ ہے کہ غصے کے حالت میں اگرچہ بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ نہ لے بلکہ یہ اسے معاف کر ڈالے۔ کیوں؟ اللہ کے مخلوق سے معاملہ ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ اللہ کے بندے کو غصے کے حالت میں بدلہ نہیں بلکہ معاف کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے معاف کر دیا، میں تو زیادہ حقدار ہوں کہ میں اسے معاف کر ڈالوں۔ اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن ہم اپنے اس بندے کو معاف فرما دیں گے کہ جب تو معافی کا معاملہ کر رکھتا ہے میں تو زیادہ حقدار ہوں، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پہ معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، رحم کا معاملہ کرو، نرمی کا برتاؤ کرو۔ یرحمکم من فی السماء، فرمایا آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ اگر تم نے زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم، نرمی اور مغفرت کا برتاؤ کیا تو آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا برتاؤ فرمائے گا۔ تو اس کو یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اخلاق، قرب، ہمدردی، حسن سلوک، جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اس بنیاد پہ معاملہ اور تعلق رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک بندہ کسی نے اس کو تکلیف پہنچا دی تو وہ تو تکلیف پہنچا چکا، لیکن اسی یہ سوچ کے چلو اللہ کا بندہ ہے، صبر کر گیا، بدلہ لے سکتا ہے شرعاً نہیں مگر نہیں لیا، اس تکلیف کو یہ برداشت کر جاتا ہے۔ اس نے تو میرے ساتھ بد اخلاقی کی ہے لیکن میں نہیں کرتا، اور اس نے تو منبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکی لیکن میں کیوں بکوں؟ یہ صبر کر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے ساتھ
حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، بندہ تو میرا ہی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا اظہار کر دیا، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میرے بندے تو نے دنیا میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے بھی میرے بندے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، صبر کر گیا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے خالق کی محبت، جو اس کے مخلوق سے محبت کا برتاؤ رکھتا ہے، محبت کا انداز رکھتا ہے، اخلاق کا انداز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ایک ہے معاملہ، ایک ہے انداز۔ ہم صرف اخلاق کا انداز ہی رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ محبتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے نا، میں اور آپ اپنی طاقت کے مطابق کریں گے کہ معاملہ تو محبتوں والا نہیں کر سکتا، لیکن میں نے انداز محبتوں والا رکھا، اور اس انداز میں بھی اللہ تعالیٰ محبتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لمحات مجھے اور آپ کو کردار کا پیغام دے رہے ہیں کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کی شریعت کو پڑھیں، سمجھیں، آپ کے طریقے اور آپ کی زندگی کو دیکھیں، اور اس کے مطابق چلو۔ سارا نہیں، یکدم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آغاز کرنے کوئی ایک پہلو کو اپنا لیں اور اسی کو بنیاد بنا کر آہستہ آہستہ چلیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ محبت میں آڑ میں آ کے بد اخلاقی کا شکار نہ ہو جائے۔ دو شخص آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہوا، جھگڑے کی نوبت اس انداز سے پیش آئی کہ ایسے الجھے کہ ایک کا دانت ٹوٹ گیا۔ جب ایک کا دانت ٹوٹا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس نے دوسرے کو پکڑا، حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں لے گی، اس نے میرا دانت توڑا ہے، میں قصاص کے بدلے میں اس کا دانت توڑنا چاہتا ہوں۔ دانت کا بدلہ دانت، شرن وہ یہ بدلہ لے سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات اور تحقیق مکمل کرنے کے بعد پہلے تو اسے ترغیب دی، معاف کر دو، نہ مانا، کہا تیرا دانت تو ٹوٹ چکا، اب اس کا بھی اگر توڑ دے گا یا توڑوا دے گا تو تجھے تو کوئی فائدہ نہیں، بہتر یہ ہے تو اس کے قصاص کے بدلے میں دیت لے لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، دیت نہیں، میں تو دانت ہی توڑوں گا۔ پھر سمجھایا، وہ اپنے بات پہ اڑا رہا۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دانت کا بدلہ دانت کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، لے کے اس مقام پہ چل پڑے جو ہی جگہ بدلے کی یا جو اس معاملات کو نمٹانے کی بنی ہوئی تھی۔ تو راستے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر اصلاۃ والسلام کے صحابی، وہ راستے میں بیٹھے ہیں، جب انہیں گزرتے ہوئے دعا سلام ہوئی، معاملے کا پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات کو سنتے جانا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اسے معاف کر دوں گا، جبکہ اسے زیادہ معافی کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا تو اسے معاف کر دے گا تو اللہ تجھے اس وقت معاف کرے گا جب تجھے زیادہ معافی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ وہ رک گیا۔ رکتے ہوئے پوچھا ابو دردہ کیا واقعی آپ نے خود سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا اگر اللہ کے بندے کو تم معاف کر دو گے، اللہ تمہیں اس وقت معاف کرے گا جب تمہیں معافی کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ بس یہ سننا تھا،
پھر دیت کیا کہ اس نے ویسے ہی معاف کر دیا. کہا مجھے پھر نہ دیت کی ضرورت ہے نہ قصاص کی، میں اسے معاف کر رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے پیغمبر اصلاۃ والسلام کا کوئی حکم، کوئی فرمان یا طریقہ سامنے آ جاتا تو اپنے تمام تر جذبات اور خواہشات کو وہیں ڈھیر کر دیتے تھے. تو آئے ہم اور آپ بھی اپنی طاقت اور کوشش کے مطابق پیغمبر اصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلوق خدا کے ساتھ محبت. طائف کا سفر آپ کے سامنے ہے. جب فرشتے آئے اور کہا کہ حکم اجازت کی دیر ہے، پہاڑ سے ٹکرا کے ختم کر دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں. اس وقت بھی آپ نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے جانتی نہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نہر کے کنارے پہ ٹہل رہے ہیں. کچھ نوجوان کشتی میں بیٹھے اپنے سیر و سیاحت میں مصروف. جب حضرت کو کنارے پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا ٹوپی اور پگڑی کو دیکھ کر مذاق اڑانے لگے، کہوں کے تبادلے کرنے لگے، اشارے کرنے لگے. جو خادم ساتھ تھے ان سے برداشت نہ ہوا کہ حضرت یہ آپ پہ مذاق کر رہے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، آپ بددعا فرما دیں اللہ انہیں یہیں ہلاک کر دے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اپنایا تھا. اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کو پکارا، بددعا نہیں کی. فرمایا اللہ جیسے تو نے اس نوجوانوں کو دنیا میں خوشیاں دی ہے، اسی طرح کی انہیں آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دینا. ایک جملے میں کیا کچھ کہہ گئے. آخرت کی خوشیاں تو اسے ملیں گی نا جس کی دنیا کی زندگی بن جائے گی، جنہیں دنیا میں ہدایت مل جائے گی، اور جو دنیا میں جس کی زندگی بن گئی اسی کے لیے آخرت کی خوشیاں. تو آپ نے اس انداز کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ تو انہیں آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما. کیوں؟ فإنہم لا یعلمون، یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، یہ بیچارے جانتے اور پہچانتے نہیں. ان کا تو بس ایک مخصوص سے ذہن بنا دیا گیا ہے کہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں. دوستو اب تو علم اتنا عام ہو گیا، شعور اتنا بیدار ہو گیا، اب تو خیر یہ باتیں ہی پرانی ہو چکی. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پروانہ نہیں، ہمیں جگنو بننا چاہیے. اپنے پاس بھی تو کچھ روشنی ہو، میں خود بھی تو کچھ پرکھ سکوں کہ حقیقت کیا ہے، میرے محبوب کی شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کا مطالعہ کیا بتلاتا ہے. پروانہ وار بس نہ لگا رہوں، ہاں کچھ جگنوں کی طرح کچھ تھوڑی سی روشنی ہو تاکہ اندھیرا ہو تو کچھ خود بھی میں راستہ تلاش کر سکوں. اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. آئے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق پیدا کریں، قرآن کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کو سمجھیں. تو اگر دین کی بنیادی باتوں کو ہم نے سمجھ لیا، دین کی حقیقت میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. جب دین کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات ذہن میں بٹھا کے اٹھیے گا کہ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو خندہ پیشانی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک، یہ وہ بنیادی پہلو ہے. ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنے شعبوں میں جہاں بھی ہیں وہاں ہم اس چیز کو بنیاد بنا کر، اسی چیز کو بنیاد بنائیں اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنے عملی زندگی کو آگے بڑھائیں. یقیناً اللہ مجھے اور آپ کو ذاتی زندگی میں بھی سکون دے گا اور معاشرتی زندگی میں مجھے سکون اور عزت ملے گی. صرف دنیا نہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عزت عطا فرما دے گا. تو اس ماہ ربیع الاول کے مہینے کا جو پیغام ہے
وہ یہی کہ محبوب پیغمبر کی اتباع میں آ جائیں، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو اپنا لیں، اپنے سینوں کو آپ کی تعلیمات سے روشن کر لیں، مسجدوں کو آباد کر جائیں اور ذکر و اذکار سے اپنی دل اور زبان کو تر و تازہ رکھیں۔ دوستو، اس ترتیب کے ساتھ جب ہم اس وقت کو گزاریں گے یقیناً محبوب کی محبت نصیب ہو جائیں گی۔ ہاں، جب میرے اور آپ کے اعمال آپ کے پاس روز اثر پہ پیش ہوں گے، میرا محبوب دیکھ کے خوش ہوگا اور میرا امتی آج بھی میرے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، اس نے آج بھی میرے طریقوں کو نہیں بھلایا، اس نے اپنے سینوں کو ہی روشن کیا ہے، اپنے دل و دماغ کو میری تعلیمات سے روشنی بخشی ہے اور مسجدوں کو آباد رکھا ہے، میرے کردار کو اپنایا ہے۔ ایسے نہ ہو میرے اعمال پیش ہوں، محبوب سے دیکھ کر ان کا دل تڑپ جائے اور میری محبت کے دعوے کہاں رہ جائیں گے جب میرے عمل سے محبوب کا دل تڑپ جائے۔ آئے اپنے عمل سے محبوب کے دل کو سکون پہنچا دیں۔ ہاں، ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عقیدے کو واضح طور پہ لکھ ڈالا، فرمایا روز اثر میں قبر مبارک کی وہ مٹی جو جس میں اثر کے ساتھ مس ہو رہی ہے وہ عرش معلی سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہاں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ کسی اور نے کوئی اور اس مقام اس معرفت تک پہنچا بھی نہ ہوگا۔ فرمایا قبر مبارک کی وہ مٹی جو آپ کے جسم اثر سے لگ رہی ہے عرش معلی سے زیادہ افضل اور فضیلت رکھتی ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے آپ تک باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے، اعمال اچھے ہیں، محبوب کو خوشی ہوتی ہے۔ دوستو آئیں، جو حقیقت سے اس کو اپنائیں، اس توبہ طائب ہو جائیں، ایسے اعمال کو لے کے میرا محبوب کا دل ٹھنڈا ہو جائے، میرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جب میں نے اپنے عمل سے محبوب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی، یقیناً کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت کی وجہ سے میں جہنم کی تپش سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔